ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا. حضرت عمر نے دیکھا, یہاں تک احتساب فرماتے تھے, زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا, چال بڑی اس کی متکبرانہ, لوگ بڑے پریشان ہوتے. حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا, باز نہیں آیا. اگلے دن پہ درہ نکال لیا, لگائے 4 درے, فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے. اس وقت تو اسے غصہ لگا, لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا, کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے درے نہیں مارے, آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا. چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا. یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا, قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا. متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک. وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا. گوشت والی دکان پہ بیٹھے, کام کر اپنا, نگرانی کرنے لگے حضرت عمر. پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے. کون؟ جو 2 دن مسلسل گوشت خریدنے آئے, پکڑ کے کھڑا کر لیا. فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا؟ حضور ہاں. فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی. تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, تو 2 دن گوشت لینے آتا ہے؟ فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا, خبردار یہ کام نہ کرنا. یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے, پھر وہ قابو میں رہا کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے, اس ترتیب کے ساتھ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے, وہ میں بھی اپنے اوپر لاگو کروں, آپ بھی غور کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو. آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر, جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا, اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی. اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں, پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے, فوج کے جو جرنیل تھے, کمانڈو تھے, ان کو خط لکھے تھے. فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو. اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے.